بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انگلش کلاس 6 کے پی کے ٹیکسٹ بک کا یونٹ نمبر 2 آج ہم شروع کر رہے ہیں۔ یونٹ نمبر 1 پچھلے ویڈیوز میں ہم اپلوڈ کر چکے ہیں، اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو ہمارے چینل پر موجود ہے۔ یونٹ نمبر 2 ہے نیو بوائے ان کلاس، کمرہ جماعت میں نیا لڑکا۔ When I was in 5th grade، جب میں پنجم جماعت میں تھا، one day my teacher said، ایک دن میرے استاد نے کہا، a new boy نصیب اللہ is coming to our class tomorrow، ایک نیا لڑکا نصیب اللہ کل ہمارے کلاس میں آ رہا ہے۔ I was glad، میں خوش ہو گیا۔ I hope the new boy نصیب اللہ would be someone really good، مجھے امید تھا کہ نیا لڑکا نصیب اللہ کچھ واقعی اچھا ہوگا۔ Then my teacher said، پھر میرے استاد نے کہا، our new student is a very special kid، ہمارا نیا طالب العلم بہت خصوصی بچہ ہے۔ He cannot walk، وہ چل نہیں سکتا۔ So he uses a wheelchair، پس وہ ایک ویل چیئر استعمال کرتا ہے۔ I want you all be very kind and gentle towards him، میں چاہتا ہوں کہ آپ سب ان کے ساتھ مہربان اور دوستانہ رہے۔ To make him feel at home، تاکہ وہ اپنے آپ کو گھر میں محسوس کر سکے۔ I was little scared، میں تھوڑا خوفزدہ ہو گیا۔ Because I had never known a person in a wheelchair before، کیونکہ مجھے ویل چیئر پر کسی شخص کے بارے میں پہلے پتہ نہیں تھا۔ When I went home that day، جب میں اسی دن گھر گیا، I told my dad، میں نے اپنے ابو کو بتایا، about the new boy، نئے لڑکے کے بارے میں، coming to our class، جو ہمارے کلاس میں آ رہا تھا۔ My father said، میرے ابو نے کہا، just because، صرف اسی وجہ سے کہ he is in a wheelchair، کہ وہ ایک ویل چیئر میں ہے، does not mean، اس کا مطلب یہ نہیں، he is any different from the rest of you، کہ وہ آپ سب سے مختلف ہے۔ He probably just needs some special help once in a while، اس کو صرف کسی خاص مدد کی ضرورت کسی وقت میں پڑ سکتی ہے۔ I thought that made sense، میں سمجھ گیا، that he just needed some help، کہ اس کو صرف کچھ مدد کی ضرورت ہے۔ The next day، اگلے دن، the new student نصیب اللہ came to our class، نیا طالب العلم نصیب اللہ ہمارے کلاس میں آ گیا، looking happy، جو خوش دکھائی دے رہا تھا، and energetic، اور باہمت۔ The teacher welcomed him to the class، استاد نے انہیں کمرہ جماعت میں خوش آمدید کہا، and said، اور کہا، we are very happy to have you in our class، ہم بہت خوش ہیں کہ آپ ہمارے کلاس میں ہو۔ Then we all introduced ourselves، پھر ہم سب نے اپنے آپ کی تعارف کی۔ I was curious about نصیب اللہ، میں نصیب اللہ کے بارے میں جاننے کا شوقین تھا، and so was everyone else، اور اسی طرح ہر ایک۔ At recess that day، اسی دن ریسس میں، we all talked to نصیب اللہ، ہم سب نے نصیب اللہ کے ساتھ باتیں کی۔ Some students asked him questions about his wheelchair، کچھ طالب علموں نے اس سے اس کے ویل چیئر کے بارے میں سوالات پوچھے۔ He did not seem to mind، اس نے برا محسوس نہیں کیا۔ At first، اول میں، everybody in the class thought that، کلاس میں ہر کوئی یہ سوچ رہا تھا کہ نصیب اللہ needed a lot of help، کہ نصیب اللہ کو بہت مدد کی ضرورت ہوگی۔ But we all soon realized، مگر ہم سب بہت جلد جان گئے، that he could go almost anywhere، کہ وہ تقریباً ہر وہ جگہ جا سکتا ہے، he wanted، جا وہ چاہتا ہے، in his wheelchair، اپنے ویل چیئر میں۔
ونس ان a while ایک دفعہ he needed a little push اس کو تھوڑے دھکے کی ضرورت ہو گئی to get over a bump ایک چڑھائی میں چڑھنے کے لیے as his wheelchair could not go up the stairs جیسا کہ اس کا ویل چیئر سیڑھوں پر نہیں چڑھ سکتا تھا he always rolled it up وہ ہمیشہ اس کو چڑھاتے تھے دی اسپیشل ریمپ ایٹ اسکول میں ایک خصوصی ڈھلوان پر ہی پلیڈ گیمز وہ کھیل کھیلتے تھے ان دا پلے گراؤنڈ کھیلوں کی میدان میں ود دا ریسٹ آف اس ہم سب کے ساتھ وین وی پلیڈ ڈاج بال جب ہم ڈاج بال کھیلتے تھے ہی وڈ آلویز گیٹ دا موسٹ پیپل آؤٹ وہ ہمیشہ زیادہ لوگوں کو آؤٹ کرتے تھے with نصیب اللہ in کلاس میں نصیب اللہ کے ساتھ everyone realized that ہر کوئی یہ سمجھ گیا کہ when we put ourselves in another person's shoes کہ جب ہم اپنے آپ کو دوسرے لوگوں کے پیروں میں پھینکتے ہیں we are often more sensitive ہم اکثر زیادہ حساس ہو جاتے ہیں to what that person is experiencing کہ وہ شخص کیا تجربہ کر رہا ہے we are less likely to tease or bully them ہم ان کو چھیڑنے یا دھمکانے کا کم امکان رکھتے ہیں if we are more conscious of other people's feelings اگر ہم دوسرے لوگوں کے احساسات کے بارے میں زیادہ باشعور ہو جائے we can create a more accepting and respectful society تو ہم ایک زیادہ قابل قبول اور باعزت معاشرہ تخلیق کر سکتے ہیں یا بنا سکتے ہیں اس یونٹ کے مکمل ایکسرسائز ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اپلوڈ کریں گے اگر ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو اپنے ساتھ ضرور سبسکرائب کریں بہت بہت شکریہ اللہ حافظ